السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو قرآن شریف میں موجود ایک اہم اور شاندار واقعہ سنانے والا ہوں۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ کا نام رکھا گیا، یعنی گائے والی سورت۔ تو چلیے دوستوں اس واقعے کو سنتے ہیں۔ دوستوں وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، پھر بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستوں یہ واقعہ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ شخص رہا کرتے تھے۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی تھا اور ان کے پاس گائے کی ایک چھوٹی سی بچیا بھی تھی۔ دوستوں جب وہ بزرگ کا وصال کا وقت قریب آیا تو وہ بزرگ اس گائے کی بچیا کو جنگل لے جاتے ہیں۔ جنگل لے جانے کے بعد اس بچیا کو ایک پیڑ کے قریب یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ اے میرے رب، میں اس بچیا کو تیری امانت میں دیتا ہوں۔ میں اس وقت تک اس کو تیری امان میں رکھتا ہوں جب تک کہ میرا بیٹا بالغ اور سمجھدار نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد اس بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وقت آگے گزرا اور وہ بچیا ایک درمیانی عمر کی گائے ہو گئی اور ان کا بیٹا جوان اور بالغ ہو گیا، لیکن وہ بیٹا بڑا ہی نیک تھا۔ وہ لڑکا اپنی ماں کا فرما بردار تھا اور بڑا ہی نیک اور صالح تھا۔ وہ لڑکا روزانہ صبح جنگل جاتا اور جنگل جانے کے بعد لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، پھر ان لکڑیوں کو بازار میں بیچ دیا کرتا تھا۔ پھر بیچنے کے بعد اس سے جو پیسہ آتا اس کے وہ 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا، ایک حصہ خود اپنی ذاتی خرچ کے لیے رکھتا اور تیسرا حصہ اپنی ماں کو دے دیا کرتا۔ اور اس نے اپنی رات کے بھی 3 حصے بنا رکھے تھے۔ ایک حصے میں وہ سوتا تھا، دوسرے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا اور تیسرے حصے میں اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ بڑا ہی نیک اور صالح لڑکا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس لڑکے کو بلوایا اور کہا، اے میرے پیارے بیٹے، تمہارے والد نے تمہارے لیے میراث کے طور پر ایک بچیا چھوڑی ہے اور وہ بچیا جنگل میں ایک پیڑ کے پاس موجود ہے۔ تمہارے والد نے اللہ کی امانت میں اسے دے رکھا ہے۔ تم اس پیڑ کے پاس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اے حضرت ابراہیم، اے حضرت اسماعیل، اے حضرت اسحاق علیہم السلام کے رب، میرے والد نے جو تجھے امانت دی تھی وہ مجھے واپس دے دے۔ اور اس کی ماں نے اس بچیا کی نشانی بھی یہ بتائی کہ وہ پیلے رنگ کی ہوگی اور اس گائے کی کھال سے روشنی نکلتی ہوگی جیسے کہ سورج کی کرنیں نکلتی ہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکا اس جنگل میں پہنچا۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد اس لڑکے نے اسی پیڑ کے آگے دعا کی۔ پھر وہ گائے دوڑتی ہوئی اس لڑکے کے پاس آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ لڑکا اس گائے کو لے کر کے اپنے گھر آیا۔ پھر اس کی ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اس گائے کو بازار لے جاؤ اور 3 دینار میں اسے بیچ دو۔ اس وقت گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی، تو اسی کے مطابق اسے بیچنے کے لیے کہا گیا۔ لیکن ماں نے ساتھ میں ایک تاکید یہ بھی کی کہ میرے بیٹے، بغیر میرے مشورے کے کسی کو یہ گائے نہیں بیچنا۔ تو وہ لڑکا اس گائے کو لے کر کے بازار چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ بازار پہنچا تو اس لڑکے کے پاس ایک گاہک آیا جو اصل میں ایک فرشتہ تھا۔ تو وہ کسٹمر اس لڑکے سے کہتا ہے کہ میں اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے مشورے کے بغیر مجھے یہ گائے بیچ دو۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ اے شخص، خواہ تم اس کی کتنی ہی زیادہ قیمت کیوں نہ دو، میں اپنے ماں کے مشورے کے بغیر اس گائے کو ہرگز نہیں بیچوں گا۔ اس کے بعد وہ لڑکا اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور سارا ماجرا اور سارا واقعہ بیان کرتا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، ضرور وہ گاہک کوئی فرشتہ ہوگا، تم اسے جا کر کے پوچھنا کہ ہم اس گائے کو ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو وہ لڑکا اس گاہک کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ہم اس گائے کو ابھی بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو اس گاہک جو اصل میں فرشتہ تھا اس نے کہا کہ تم اس گائے کو ابھی مت بیچو، بہت ہی جلد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور اس گائے کو خریدیں گے، تو تم اس گائے کی قیمت، اس کا چمڑا بھر کر کے سونا جو ہوتا ہے، یعنی اس گائے کے چمڑے میں اگر سونا بھر دیا جائے تو اس سونے کے برابر ان لوگوں سے قیمت مانگنا، تو تم کو وہ اتنی ہی قیمت دے کر کے اس گائے کو خریدیں گے۔ تو بہرحال وقت گزرتا رہا
چند دنوں کے بعد بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص جس کا نام عامل تھا، تو اس شخص کے 2 چچیرے بھائی تھے، تو ان بھائیوں نے اس شخص کا قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو ایک ویرانے میں پھینک دیا۔ جب اگلی صبح لوگوں نے اس لاش کو دیکھا تو اس مالدار شخص کے رشتہ داروں نے قاتلوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن ڈھونڈنے کے باوجود بھی قاتلوں کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ تو چند لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس قاتل کا پتہ پوچھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ ایک گائے خریدو اور اسے ذبح کرنے کے بعد اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے اس لاش کو مارنا، تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو پھر ان لوگوں نے بحث کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ گائے کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کا روپ کیا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے جب بحث کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کی ساری نشانیاں بتا دیں، تو وہ سارے لوگ اس گائے کی تلاش میں لگ گئے جیسا کہ انہیں بتایا گیا تھا، لیکن ویسی ہی گائے انہیں ملنا بڑا ہی مشکل ہوا۔ کئی جگہ ڈھونڈنے کے بعد وہ لوگ اس لڑکے کے پاس پہنچے جو بزرگ کا بیٹا تھا اور اس کے پاس یہ گائے موجود تھیں۔ جب ان لوگوں نے اس گائے کو دیکھا تو وہ بالکل ویسی ہی گائے تھی جس طرح کی انہیں ضرورت تھی۔ تو ان لوگوں نے اس کی قیمت پوچھی تو اس لڑکے نے کہا کہ اس گائے کے چمڑا بھر کے سونے کی قیمت اس گائے کی ہے۔ تو ان لوگوں نے اتنی قیمت دے کر کے اس گائے کو خریدا، پھر اس گائے کو ذبح کیا گیا، پھر اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے اس لاش کو مارا گیا، تو وہ مقتول زندہ ہو کر کے کہنے لگا کہ میرے قاتل میرے 2 چچیرے بھائی ہیں، ان لوگوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ پھر وہ آدمی یہ کہہ کر کے پھر سے مر گیا۔ تو پھر ان لوگوں نے ان قاتلوں کو سزا کے طور پر ان کا قتل کر دیا۔ اور یہاں پر اس مرد صالح کا لڑکا اتنا کثیر مال ملنے کی وجہ سے مالا مال ہو گیا۔ دوستوں، اس واقعے کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ واقعہ تفسیر الساوی جلد اول صفحہ نمبر 80 اور قرآن شریف کی پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 ہے۔ اور اس واقعے کو تفسیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں پہلے پارے کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 78 سے 83 تک مکمل طور پر اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آپ یہ واقعہ قرآن شریف میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، اس واقعے سے ہمیں بہت ساری نصیحتیں اور عبرتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے چند نقطے یعنی پوائنٹس میں آپ کو بیان کروں گا جو بہت ہی ضروری ہیں اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں پہلا نقطہ اور پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ اللہ والوں کے چھوڑے ہوئے مال میں اللہ تعالیٰ اتنی خیر و برکتیں عطا فرماتا ہے کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھیے، اس مرد صالح نے ایک چھوٹی سی بچیا چھوڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی خیر و برکتیں عطا فرمائی کہ اس کے وارثوں کو اس بچیا کی وجہ سے بے شمار مال اور دولت ملی۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس مرد صالح نے اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں دے رکھا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہوئے اور ان پر شفقت کرتے ہوئے ان کے لیے مال چھوڑ کر کے جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور چوتھا اور بہت ہی ضروری پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہمیں بحث نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ کا حکم ہمیں مل گیا تو بس اس پر عمل کرنا چاہیے، اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، اس میں تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو فرض ادا ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے بحث کیا، تکرار کیا کہ کیسی گائے ہوگی، اس کا کلر کیا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کی عمر کیا ہوگی۔ تو ان لوگوں کو اس کا نقصان یہ اٹھانا پڑا کہ ان لوگوں کو ایک ایسی نایاب گائے ڈھونڈنی پڑی جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے اور اتنی زیادہ قیمت انہیں دے کر کے خریدنا پڑا کہ دنیا میں کسی بھی گائے کی اتنی قیمت نہیں دی گئی، اور آئندہ بھی اتنی قیمت دے کر کے کوئی گائے خریدنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ جو بھی شخص اپنے مال کو اللہ کی امان میں دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور چھٹا پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کی بارگاہ میں امانت کے طور پہ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی مدد عطا فرماتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ساتواں پوائنٹ میں آپ کو حضرت علی کا قول بیان کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا،
اور اسے غم بہت ہی کم ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا تسر الناظرین کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہیں۔ اور 8واں پوائنٹ یہ ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قربانی کا جانور جس قدر بے عیب اور زیادہ خوبصورت ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو دوستوں یہ تھا ایک واقعہ قرآن سے پروگرام کا 6واں ایپیسوڈ۔ یہ کیسا لگا آپ کو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ واقعہ سنائیں اور دکھائیں تاکہ بچوں کو قرآن شریف کی طرف دلچسپی بڑھے اور قرآن سے محبت بڑھے، اور بچے خود آگے بڑھ کر کے قرآن شریف پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔